وہ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہو سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام فرنٹ لائن میں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو آج اس کا آخری دن ہے اور کل سے کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ جو لوگ جا رہے ہیں غیر قانونی غیر ملکی، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو وہ یہ جو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا اس میں کتنے لوگ گئے ہیں یا مزید کتنا ٹائم لیں گے، اس کے لیے جو اس پروسیس کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں یا جو سہولیات دی جا رہی ہیں، تو اس پورے ایشو کو ہم آج زیر فوکس لائیں گے۔ آج اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے عارف زئی صاحب کو، سینئر صحافی ہیں اور پشاور میں اب تک ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وقاص صاحب۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ کیسر افریدی صاحب بھی ہوں گے جو کہ ترجمان ہیں UNHCR کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اسماعیل نمائندہ خیبر نیوز، چونکہ وہ پورا دن آج لنڈی کوتل میں اور ترخم بارڈر پر انہوں نے کوریج کی ہے اس پروسیس کی، اور وہ پورا انہوں نے رپورٹ کیا، تو وہ بھی ملک اسماعیل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے۔ ملک اسماعیل السلام علیکم۔ اچھا، ملک اسماعیل کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ عبدالمتین اچکزئی جو کہ ہمارے خیبر نیوز کے نمائندے ہیں چمن بارڈر سے، وہاں سے وہ کوریج کر رہے ہیں پورے یہ جو 2-3 دن سے وہ مسلسل کوریج کر رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کہ اور یہ جو انتظامات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں واپس تو ان کو کیا سہولیات دی گئی ہیں یا لوگ خوشی سے جا رہے ہیں، پورے اس پروسیس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ عارف صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ یہ جو پروسیس آج آخری ڈیڈ لائن جو ہمیں دی گئی تھی، ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی انلیگل فارنرز کے لیے، تو آج ختم ہو رہا ہے، اور کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہوگی، یا جو قانون کے مطابق ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو سینٹرز میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ان کو رپورٹ کیا جائے گا۔ تو اس پروسیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ڈیڈ لائن تھا یہ پورا تھا، کم تھا، یا مزید ٹائم ملنا چاہیے لوگوں کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص صاحب بہت شکریہ، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، افغان ریفیوجیز۔ ہم پاکستان کی حکومت نے تو جو اعلان کیا ہے جی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی لوگ موجود ہیں دیگر ممالک کے، سب کی ریپیٹریشن ہوگی ان کے اپنے ممالک میں۔ بالکل۔ لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فگر تو آ رہی ہیں افغان مہاجرین کی ڈیلی کے حساب سے، جو مختلف ہمارے بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں افغانستان کے ساتھ، تو وہاں سے جو لوگ والنٹریلی اس 1 مہینے کے دوران جو لوگ واپس جا رہے تھے ان کی فگرز تو آ رہی ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہمیں پاکستان کے اندر یہ پورے پاکستان سے افغانوں کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آئیں، پولیس کی طرف سے ان کے اوپر چھاپوں کی بھی اطلاعات آئیں، یا ان کے کاروبار کو یا ان کے املاک کو وقت سے پہلے اگر آپ کے اوپر ایک سختی آتی ہے تو آپ اپنے معاملات کو ریپ اپ کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایک ایکسپلائٹیشن کا بھی ہمیں نظر آیا۔ لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کن ممالک کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ممالک واپس بھجوائے جا رہے ہیں۔ اس دوران ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اور کتنے ممالک کے لوگ تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور ان میں سے ایک مہینے کے دوران کتنے لوگ واپس اپنے ممالک جو غیر قانونی تھے وہ چلے گئے۔ بالکل۔ اب 13 لاکھ افغانیوں کی تو بات ہو رہی ہے، افغان جو ہمارے پختون بھائی ہیں، اور اکراس دا بارڈر ہمارے افغانستان سے 45 سال پہلے یہ لوگ آئے تھے پاکستان میں۔ یہ 45 سال کا سفر ہے، اور 3 نسلیں ہیں۔ ایک وہ نسل جو آئی تھی، پھر ان کے بچے ہو گئے، پھر ان کے بچوں کے بچے ہو گئے، اور جو اکثریت ہے وہ یہاں پر پڑھی لکھی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے یہاں پر تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور وقاص صاحب ایک اور بات جو میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو مہاجر کی حیثیت نہیں دی، ان کو اپنے شہریوں کے اسٹیٹس کے طور پر پاکستان میں رکھا۔
کھلے عام ہم نے دیکھا ہماری گلی کوچوں میں محلوں میں ہمارے ساتھ ہمارے افغان بھائی وہ محنت مزدوری کرتے تھے، اور افغانوں میں ایک تھا کہ ابتدا میں محنت مزدوری کر کے پھر سوئچ اوور ٹو سم بزنس کہ وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں. تو ایک افغانوں کا ہے کہ وہ محنتی لوگ ہیں، جفاکش لوگ ہیں. جی جی. تو اپنی محنت سے انہوں نے ان 45 سال میں انہوں نے کاروباری امپائرز بھی کھڑے کر دیے ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کے املاک بھی ہیں، ان کے اپنے گھر بھی ہیں. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 45 سال پاکستان نے ان کی خاطر مدارت کی، اور ایسی خاطر مدارت کی جس کی ہمیں کوئی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی کسی ایک ملک میں جہاں پر مہاجرین کو اتنا فریلی وہ ایک سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر کے ایک سوسائٹی میں مل کے ہمارے ساتھ رہ رہے تھے. اور یقین کریں کہ یہاں پر پاکستان میں ان کی بہت زیادہ رشتہ داریاں ہو گئی ہیں. لوگوں نے ان کی لوگوں کی غمی خوشیاں ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، رشتہ داریاں ہو گئی ہیں. تو اگر 45 سال ہم نے ان کی خاطر مدارت کر کے ان کو پاکستان میں اچھے طریقے سے رکھا، تو 45 سال بعد ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں کہ ہم افغانوں کو نکال بھی رہے ہیں یا غیر قانونی افغانوں کو نکال رہے ہیں، اور نکال رہے ہیں تو ڈیڈ لائنز کے اندر نکال رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی پر ریویو کرنے کی پہلے سے ضرورت تھی. اور جو غیر قانونی افغان تھے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایون اگر قانونی افغان بھی ہے، پاکستانی حکومت اگر چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے ملک افغانستان واپس چلے جائیں تو وہ بھی چلے جائیں. بالکل. لیکن اس کے لیے کچھ طریقہ کار طے کرے، کوئی میکینزم طے کیا جاتا پہلے، اور ان لوگوں پر کریک ڈاؤن کرنے سے پہلے یا ان کو ڈیڈ لائنز دینے سے پہلے. اس میں 3 پارٹنرز تھے مہاجرین سٹیٹس میں. یہ آپ کیسر افریدی صاحب اگر ہوں گے وہ اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے کہ افغان مہاجرین پاکستان میں ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ کے تحت رہ رہے تھے، جس کے 3 پارٹنرز ہیں. اس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور UNHCR ہے، UN کا ادارہ UNHCR ہے. اور مہاجرین کی اپنے خصوصی سٹیٹس ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مہاجرین تھے یا ان کے بچے پاکستان میں پیدا ہو گئے. تو ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو نیشنلٹیز آپ لوگ دے دیں. تو اب یہ ہے کہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے اور جو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے پختون افغان بھائی ہیں. ہم ایک ہی بارڈر، ہمارے بیچ میں جو بارڈر ہے وہ بھی اتنا ہمارے کوئی ویزیبل بارڈر نہیں ہے، اور ہمارے ٹرائبز اکراس دی بارڈر. آپ کا کہنا ہے کہ ان کو ایسے ہمیں واپس بھیجیں تاکہ وہ ان کو تکلیف نہ ہو. جب 45 سال بعد وہ جا رہے ہیں تو وہ اچھی یادیں لے کر یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ 45 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، خاطر مدارت کی. 45 سال بعد اگر ہم ان کو ناراض کر کے، ان پر کریک ڈاؤن کر کے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر کے ان کو واپس بھجوائیں گے تو میرے خیال سے دانشمندانہ پالیسی نہیں ہے. صحیح. اچھا، کیسر افریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ملک اسماعیل سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا. کیسر افریدی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیسر افریدی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی. اچھا، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. کیسر افریدی صاحب، یہ جو سلسلہ ہے یہ کل سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج آخری تاریخ ہے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت کی جانب سے. تو آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے کہ کتنے لوگ اب تک رضاکارانہ طور پر جا چکے ہیں یا جو لوگ جا رہے ہیں؟ تو یہ پورے پروسیس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جیسے عارف صاحب نے کہا، پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے پچھلے 40 سالوں سے جو افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں جو ہر ایک ریاست کا ایک پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنے لاس کو ریگولیٹ کرے، اپنے امیگریشن لاس کو ریگولیٹ کرے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی صورتحال دیکھیں اس وقت، تو وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین چیلنجز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں افغانستان میں، تو یہاں پہ ایسے کچھ لوگ ہیں ان انڈاکومنٹڈ لوگوں میں جو کہ افغانستان واپس نہیں جا سکتے. اور وہ ہم حکومت سے یہی ایڈووکیسی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایسا کمپریہنسو ایک میکینزم بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کو مینج کر سکیں اور ان کو رجسٹر کر سکیں. ان کو ایسے طریقے ایسے ان کو واپس نہ بھیجیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے 40 سال ادھر گزارے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی 2021 میں آئے ہیں. تو ان کو یہاں سے اس طرح سے وہاں پہ لے کے جانا اور ان کو رپورٹ کرنا، تو یہ میرا نہیں خیال کیا. تو ابھی جو فگرز ہیں تقریباً 1.5 مہینوں میں تقریباً کوئی 83,000
के लगभग लोग जो हैं वो अफगानिस्तान वापस जा चुके, जिसमें तकरीबन कोई 2000 लोग जो हैं वो वॉलंटरीली गए हैं, जो यूएनएचसीआर के जो हमारा एक रजाकाराना वापसी का जो एक प्रोग्राम होता है, 2 सेंटर्स हैं हमारे, एक कोयटा में है और एक नौशहरा में। तो जो रजाकाराना तौर पर जाते हैं, जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं, तो वो तो यहाँ से जाते हैं, और इसके अलावा तकरीबन 1100 लोग ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है ऑलरेडी, और तकरीबन कोई 80,000 लोग जो हैं वो वैसे ही जो है वो जा चुके हैं, मे बी कि उनको फेयर ऑफ डिपोर्टेशन हो, तो इस वजह से वो अफगानिस्तान वापस। अच्छा, ये आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि जो लोग जा रहे हैं वॉलंटरी रिपेट्रिएशन के तहत, जो यूएनएचसीआर की पॉलिसी है, तो इसके तहत उनको कुछ पैसे या कुछ सहूलियात, इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं? यहाँ पे जो वापसी, जो रजाकाराना वापसी जो ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे कैशमेंट सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको नारा एक सेटअप होता है सेंटर्स में, वहाँ से इनको डी रजिस्टर्ड किया जाता है और इनको इनके कार्ड्स को काट दिया जाता है और इनको जो है पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जो है अफगानिस्तान में हम इनको यहाँ पे एक, वहाँ से फिर ये लोग तकरीबन 375 यूएस डॉलर जो है पर हेड इनको हम देते पर हेड, और इसके अलावा तकरीबन कोई $700 हम इनको और भी देते हैं पर फैमिली के हिसाब से। तो ये है कि ये लोग जब जाते हैं तो ये रकूम, ये इमदाद जो है उनको वहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है जो वॉलंटरी रिपेट्रिएशन का जो ट्रेंड है अभी तकरीबन 1.5 सालों में, 2 सालों में अभी तक तकरीबन कोई 20-22 हज़ार लोग जो हैं वो सही। अच्छा नाजरीन, मलिक इस्माइल नुमाइंदा खैबर न्यूज़ वो भी हमारे साथ राब्ते में है, ऑनलाइन है हमारे साथ तुरखम से, चूँकि आज पूरा दिन उन्होंने तुरखम पर गुजारा, पूरा जो प्रोसेस है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मलिक इस्माइल, हमें बताइएगा कि आज जो आपने कवरेज की है महाजरीन की वापसी के हवाले से, तो कौन से जो मसाइल थे आपको नज़र आए, जो लोग जा रहे हैं वापस, तो आपकी उनसे बात भी हुई है, उनको कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है तो ये क्या इसमें ये तेज़ चल रहा है, यानी जो मुतल्लिका स्टाफ है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का तो वो वहाँ पर मौजूद है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिल्कुल जी वकास साहब, जिधर मैं खड़ा हूँ तो ये पीछे जो आपको लाइट नज़र आ रही है ये अफ़गानिस्तान है, और तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे जिधर हम मौजूद है। इधर जो महाजरीन का जाने का जो सिलसिला है वो तो कल से बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा, लेकिन जिधर हमजा बाबा मज़ार है उसके साथ एक कैंप बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जो खैबर पुख्तनख्वा के अलावा इस्लामाबाद से, इसके अलावा फैसलाबाद, पिंडी या जो पंजाब के इलाकों से में मौजूद हो और वो अपने इलाकों को या अपने वतन को जा रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पे एक कैंप बना हुआ है। मैं अगर सहूलियात की बात करूँ तो वकास साहब, वो सबसे पहले बाब खैबर से लेकर तुरखम बॉर्डर तक तकरीबन 1500 के करीब ऐसी गाड़ियाँ मौजूद है जिनमें ये अफगान मुहाजिरीन, ये अफगानिस्तान वाले जो लोग हैं वो बेछत उस गाड़ियों में मौजूद है। उसके साथ बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, बीमार भी है, वो सब इन रास्तों पे मौजूद है। जो कैंप लगाए हुआ है इन लोगों ने, तो अभी सुबह के टाइम हमने देखा कि सीसीपी पेशावर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या और जो एजेंसी वाले लोग हैं, FCA सिक्योरिटी एजेंसी, उन लोगों का वहाँ पे आना जाना सुबह से लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पे अगर हम कैंप को देखें तो 7-8 गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें सिर्फ नादरा वेरिफिकेशन के लिए लोग मौजूद है। रेस्क्यू 1112 की एक गाड़ी मौजूद है और 500 लोगों के लिए सिर्फ वो जगह बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोग वहाँ से अपना ये स्कैनिंग या लोगों की ये स्क्रूटनी का अमल है वो उधर से तय कर लेगा। लेकिन सुबह के वक्त जब हम इधर पे यहाँ पे आए तो तकरीबन 500 के करीब हमने गाड़ियाँ खुद गिनी है मैंने, जो रास्ते में इस तरह खड़ी थी उसमें तकरीबन 2-2, 3-3 ख़ानदान, जिन लोगों ने जो सवाबी से आने वाले थे या मर्दान से या तकरीबन पंजाब के इलाकों से 2 लाख 3 लाख उन लोगों ने किराया दिया हुआ है। और उन लोगों के साथ बात भी इस तरह हुई है कि तकरीबन हम आपको 2 दिन के 2 लाख लेंगे, लेकिन अगर दिन
زیادہ گزر گئے تو پھر ڈیلی کے چارجز کے 10,000 20,000 روپے ان لوگوں سے لیں گے۔ یہ رستہ وقاص صاحب باب خیبر سے لے کر ترخم بارڈر تک، میں نے جس طرح کہا کہ 1500 کے قریب گاڑیاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو کھانے کا انتظام تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ راستے پہ ایسے کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ جائے، عوامی ہوٹل یا انتظامیہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایک سیکنڈ یہ کہ جو خاص کر یہ جو لوگ جا رہے ہیں تو ان لوگ میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو واش روم کی کوئی انتظام نہیں ہے کہ راستے میں کوئی انتظامیہ کی جانب سے کوئی واش روم کوئی وغیرہ بنائے، وہ بھی ادھر نہیں ہے۔ کیمپ میں جب ہم اندر چلے گئے تو پہلے تو میڈیا کو وہاں پہ چھوڑا نہیں جا رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم نے انتظامات پورے نہیں کیے، صبح کے وقت آپ نے آنا ہے، پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ یہاں پہ کیا انتظامات ہیں۔ لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پہ نہ واش روم ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی اور سہولیات ہے، لیکن وعدے یا دعوے یہ کر رہے کہ کل انشاءاللہ ہم ان کو سہولیات دے دیں گے۔ جو رضاکارانہ طور پہ جا رہے ہیں اپنا ترخم بارڈر وقاص صاحب، تو ان لوگوں کو مشکلات صرف ادھر جو NLC اور یہ کسٹم کلیئرنس ہے، یہاں پہ ان لوگوں کو بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں، کیونکہ آج 11 بجے کے بعد یہ کلیئرنس کا عمل شروع ہو۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ بہت سردی بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ قطاروں میں یہ رات کا اندھیرا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، لیکن لوگ ادھر قطاروں میں بے چھت بیٹھے ہوئے، بادل بھی آئے ہوئے، اللہ نہ کرے بارش ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک میں آپ کو وقاص صاحب بتاؤں کہ ابھی کسٹم کلیئرنس کے بعد ان لوگوں کو آگے جانے دے گا اور یہ سلسلہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے، کلیئرنس کرنا۔ عمل تو اب شروع ہے لیکن صبح ذرا ڈیلے تھا۔ جی وقاص صاحب صحیح ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عارف صاحب یہ جو پروسیس بتا رہے ہیں تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ہم نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم وہاں پر جمع کریں گے، لیکن جو سہولیات ہیں ان کے لیے ضروری تو وہ ہم نے کیے نہیں ہے۔ ابھی ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ان کے لیے واش روم بنانے، ان کے لیے ہوٹل، تو ان کی بات صحیح ہے کہ آپ جائیں گے تو وہاں پر چونکہ اس راستے پر ہوٹل تو نہ ہونے کے برابر بہت کم ہوٹلز ہیں، تو پھر یہ جو لوگ جائیں گے، اگر پروسیس بھی سلو ہے، اتنا عملہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کتنے دن رہیں گے یہاں پر؟ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے پہلے سے یہ انتظامات کی پوری 1 مہینہ اگر ہم نے ڈیڈ لائن دینی تھی تو اس 1 مہینے کے اندر ہم نے پورے انتظامات بھی کر لینے تھے؟ دیکھیں وقاص صاحب، سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر 40-45 سال بعد ہم نے ان افغانوں کو یا غیر قانونی افغانوں کو جب واپس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں اتنی ارجنسی کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کیا دکھا رہے ہیں، کیا ثابت کر رہے ہیں؟ میں اگین وہی کہوں گا، یہ انسانی مسئلہ ہے اور یہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں، پرائے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں۔ پاکستان میں ایک نیریٹو چلتا تھا کہ افغانستان کا امن، پاکستان کا امن اور افغانستان کی بدحالی، پاکستان کی بدحالی، اگر یہ جڑی ہوئی تھی، یہ نیریٹو اگر ہم نے اپنی صحافتی زندگی میں 25-30 سالہ صحافتی زندگی میں اگر ہم نے یہی نیریٹو سنا بالکل، تو آج وہ نیریٹو کہاں پر کھڑا ہے؟ آج کیوں نہیں کہ افغانستان کی خوشحالی پاکستان کی اور افغانوں کی بدامنی پاکستان کی بدامنی، مطلب یہ چیزیں کہاں پر مدفون ہو گئی ہیں، کہاں پر چلی گئی ہیں؟ اور جن لوگوں کو ہم اتنی اب تیزی کے ساتھ، سبک رفتاری کے ساتھ ان لوگوں کو ہم بھجوا رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو یہ اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں سہولیات، وہ چونکہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ سہولیات کا فقدان ہے۔ اور میں آپ کو کہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کیسر افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو UNHCR میں کافی پرانے ہمارے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، ان کا پورا ماضی میں صحافی رہے ہیں اور صحافت ہی کی ہے۔ یہ ایک مشکل عمل ہے، اگر آپ نے 13 لاکھ 10 لاکھ افغانوں کو نکالنا ہے تو دیکھیں اس کے لیے تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے ذمہ داران UNHCR سے، افغان حکومت سے بات کر کے ایک میکینزم طے کیا جاتا۔ اور جو کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی بھی ہیں، اگر ان کو بھجوانا ہے تو ان کو ایک ریکارڈ پہ تو لے آئیں پہلے، کہ وہ ریکارڈ پہ آ جائیں، پھر آپ واپس بھجوا دیں، تاکہ کل کو آپ کے لیے مزید اضافی مسئلے مسائل نہ بنے۔ اب جب پاکستانی حکومت اتنی تیزی دکھا رہی ہے، یہ واقعی افسوسناک ہے۔ آپ 10 12 13 لاکھ لوگوں کو 1 مہینے کے اندر آپ ان کو کہیں کہ آپ گھر بار چھوڑ دیں۔ وہ اکثر افغانوں کو میں نے سنا، ہم لوگ پشاور میں اپنے افغان بھائیوں سے ملتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے کم وقت میں تو کوئی ایک کمرے کا گھر بھی جب شفٹ کرتے دوسرے گھر دیکھتا ہے تو اس دوران تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیسے اتنے، پاکستان میں ہمارا کاروبار ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں،
پاکستانیوں کے ساتھ ہم لوگ مشترکہ کاروبار افغانوں کا زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے، بالکل پارٹنرشپ ہے تو وہ اور جو ایجوکیٹڈ کلاس جو افغانوں کی یہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں، جی جی آپ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کلاس فیلو سے مل رہے ہیں اور بچھڑنے کے بڑے افسوسناک مناظر آ رہے بالکل ہیں. ویژولز آ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، پاکستان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ختم ہو گئی آج، ڈیڈ لائن سے تو باقاعدہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو پکڑیں گے، ان کو سینٹرز میں ہاں ڈالیں گے، دیکھیں اس کے بعد اب ڈپورٹ کریں گے. جو ریفیوجیز کا مسلمہ اصول ہے، جی اگر آپ کے ملک میں آپ غیر قانونی لوگ جو آپ کے ملک میں دیگر ممالک کے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں غیر ملکی آئے جن کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی تھی، میں افغانوں کی بات نہیں کر رہا، دیگر ممالک کی بھی ہم نے صافتی زندگی میں بہت دیکھا، اس لیے کہ ہمارے ISI کا ایک پورا سیل فارنرز کو دیکھتا ہے. صحیح. تو وہ جب ہم لوگ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتی تھی، پاکستان کے جو ٹریولنگ ڈاکومنٹس وغیرہ، تو ان کو پکڑ کر اپنے ملک کو جہاز میں بٹھا کے اپنے ملک کو ڈپورٹ کر لیتے تھے. یہ طریقہ تھا. اب ان افغانوں کو تو آپ نے گاڑیاں بھی پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے ان کو جو اسماعیل جہاں پر کھڑے ہیں آپ نے ان کو اس کیمپ میں سہولیات بھی دینی ہے، آپ نے ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات، یہ سارے پیسے افغان لوگ دے رہے ہیں. ان کو بیچارے وہ جا رہے ہیں اپنا مال املاک پاکستان میں چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہیں، اور اوپر سے وہ کرائے بھرے ان کے. اور جو اسماعیل بتا رہے ہیں کہ روزانہ اگر وہ ڈیلے کرتا ہے، جس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں 1500 1800 2000 گاڑیوں کی، اور بارڈر کے اوپر پروسیسنگ کا کمزور ہے، تو بہت زیادہ ظلم اور زیادتی اس وقت ہے. میں ناظرین بریک پہ جاؤں گا، لیکن میں کیسر افریدی صاحب آپ کو بھی خدا حافظ کہوں گا، کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، تو آپ کو خدا حافظ. اور ناظرین ہم بریک کے بعد آئیں گے تو اس ایشو پر ہم مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. ملک اسماعیل آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ملک اسماعیل آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ملک اسماعیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک اسماعیل سے ہمارا رابطہ بحال ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ چمن پر جہاں پر ہمارے نمائندہ خیبر نیوز موجود ہیں عبدالمتین اچکزئی صاحب، تو ان سے بھی ہم رابطہ کر لیں، لیکن موبائل سگنلز کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چمن میں ہزاروں لوگوں نے دھرنا دیا ہے پاسپورٹ اور ویزے کی امپلیمنٹیشن کے خلاف، تو وہاں پر بھی سگنلز موبائل کے یا جو انٹرنیٹ ہے تو وہ بند ہے. اسی وجہ سے ہمیں رابطہ کرنے میں مشکلات اور دشواری کا سامنا ہے. جی عارف صاحب، آپ جو یہ حوالے سے کہہ رہے تھے، یعنی کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تو اس میں ڈیڈ لائن کے حوالے سے بھی کوئی ایشو ہے، لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں، جو اللیگل افغان مہاجرین ہیں، تو ایک پوری لسٹ ہے کہ اس میں یہ اتنے لوگ انوالو ہیں اسٹریٹ کرائمز میں، سنگین جرائم میں، ایون ٹیررزم کے حوالے سے بھی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، اور جو TTP کے حملے زیادہ ہوئے ہیں افغانستان کی جانب سے پاکستان میں، تو پاکستان نے یہ ایک رد عمل کے طور پر یہ فیصلہ لیا کہ جتنے بھی غیر قانونی یا اللیگل افغان ہیں پاکستان میں، تو ان کو واپس کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی معاملات ہیں تو ان کو بہتر کیا جا سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی، یہ تو پاکستان کا حق ہے کہ اس طرح کا اقدام، یعنی کسی دوسرے ملک کی طرح پاکستان نے بھی اٹھا لیا، پاکستان کو بھی حق ہے کہ یہ اقدام اٹھایا، تو اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وقاص صاحب، کس نے روکا ہے حکومت پاکستان اور اس کے ذمہ داران کو کہ جو لوگ پاکستانی قانون کو چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، جو ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے؟ یہ تو بلا تخصیص کارروائی ہوتی ہے. لائک آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی غیر قانونی کام کرے، کوئی غیر قانونی دھندا کرے، اور پھر ایکسٹریملی کوئی بندہ جا کے پاکستان کی ریاست کے اوپر یلغار کرے، دہشت گردی کرے. صحیح. تو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگ ان کو اسپیئر کریں اور آپ ایکسپیئرنگ پالیسی ان کے لیے اپنائیں؟ یا اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر کارروائیاں کی ہیں تو آپ کیا ان کو سیف پیسج دے رہے ہیں واپس جانے کے لیے؟ نہیں، آپ ان کو کریک ڈاؤن کر لیں، شواہد کے ساتھ آ جائیں، اور ہمیں بتایا جائے کہ کتنے افغانز ہیں. افغان دیکھیں، یہ افغان مہاجرین، میں نے کہا یہ پاکستان میں یہ 40-45 سال کی کہانی ہے. کل تک یہ مسائل ہمارے نہیں تھے کہ افغان ہمارے بھائی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. ہاں دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ TTP کا، تحریک طالبان پاکستان کا،
افغان طالبان کے ساتھ انتہائی یہ قریبی تعلقات ہیں. یہ ان کے ہاتھ پہ بیت ہیں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، اور ساتھ میں ان کے دیرینہ تعلقات ہیں پاکستانی طالبان، افغان طالبان، اور ساتھ میں کچھ دیگر جہادی تنظیمیں، بین الاقوامی جہادی تنظیمیں. یہ لوگ افغانستان میں ایک ہی مورچے سے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑے ہیں. بالکل. تو ایک تو ان کے درمیان بانڈز ہیں، بڑے مضبوط بانڈز ہیں. اس میں کچھ لوگ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ افغان جو کہ انکلائنڈ ہو امارت اسلامی کی طرف، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کہیں کسی کارروائی میں شامل رہے ہوں، یا کچھ ہمارے پاس اس کے پاکستان کے ذمہ داران نے کچھ شواہد بھی شیئر کی ہیں. یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں، یہ اسپوریڈک انسیڈنٹس ہیں. یہ کہ پاکستان کے اندر تو 50 لاکھ افغان ہمارے بھائی رہائش پذیر تھے، یا اس وقت بھی آپ کے 30-40 لاکھ افغان. تو اس میں اگر گنتی کے 10 12 20 25 50 بندے کہیں کہ آپ کے ملیٹنسی میں یا پاکستان کے اندر کسی غیر قانونی کاروبار میں یا پاکستان میں عسکریت پسندی میں ملوث ہیں، تو کیا ان کی ہم پوری پھر تمام لوگوں کو ہم اس کی سزا دے دیں، سب کو ہم دھکیل دیں اور سب کو اپنا مخالف بنا لیں؟ میں کہ دانشمندانہ پاکستان آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ دراصل کابل رجیم پر یا جو طالبان حکومت ہے تو اس پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے؟ میں تو وقا صاحب شروع دن سے اس کو دباؤ کی پالیسی قرار دے رہا ہوں، اور میں اس دباؤ کی پالیسی کے خلاف بھی ہوں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان ایسے رشتے نہیں ہیں کہ یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں. یہ انمٹ ہمارے تعلقات ہیں اور ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کی قوم آباد ہے وقا صاحب، ہم لوگ پختون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اس ایریا کے ٹرائبل لوگ اور افغان کی طرف کے ٹرائبل لوگ یہ آپس میں ایک ہی قبیلوں کے لوگ آباد ہیں. دوسرا آپ کو میں بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے تک ایک دستور تھا باجوڑ میں اسپیشلی کہ کچھ جو قبائل تھے جو بارڈر کے آر پار تھے، وہ کچھ عرصہ کے لیے افغانستان سے ہو کے وہ لوگ اس طرف آتے تھے، اور پاکستان کے جو ہمارے لوگ تھے وہ جا کے وہاں پر کچھ عرصے کے لیے لیتے تھے. بہت سارے ایسے مثالیں ہیں کہ افغانستان میں باجوڑ سے تعلق رکھنے والے لوگ گورنر بھی بنے ہیں، وزیر بھی بنے ہیں. دیکھیں جی ان کی ڈیول نیشنلٹیز تھی، اور یہ اسی طرح فریکوینٹلی پورا قبیلہ شفٹ ہو جاتا تھا افغانستان میں، افغانستان سے پورا قبیلہ پاکستان میں شفٹ ہو جاتا تھا. میں بار بار اس بات کو سٹریس دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ پاکستان کی حکومت دباؤ کی پالیسی برقرار رکھے، یہ کام کر رہی ہے، تو میرا پہلے دن سے موقف تھا کہ اگر وہ دباؤ میں نہیں آئے، امارت اسلامی دباؤ میں نہیں آئے، ہم نے ان افغانوں کو بھی واپس بھیجنا شروع کر دیا ہوا ہے اور جا بھی رہے ہیں لوگ. اور اگر وہ پھر بھی جو ہم چاہتے ہیں، پاکستان جو چاہتا ہے، اگر پھر بھی انہوں نے پاکستان کی وہ باتیں نہیں مانی، وہ دباؤ کی پالیسی انہوں نے قبول نہیں کی، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ 2 قدم آگے بڑھے گا یا 10 قدم پیچھے جائے گا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اس موجودہ پالیسی کے اوپر. آپ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے جو ثمرات ہیں یا جو نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ تقریباً گزشتہ 1 مہینے کے دوران جو پاکستان میں ڈالر کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے، تاریخی طور پر کم ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلنگ تھی، یعنی ڈالر اور جو روپیہ کی کتنا ڈالر پکڑا گیا آپ کے تورخم کے اوپر ابھی تک؟ تو بند ہو گئی ہے نا. تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ لوگ جو اسمگلنگ بند ہو گئی ہے. جو ڈالر لے کے جاتے تھے مطلب وہ گاڑیوں میں بھر کے ایک ہی تورخم کا اور غلام خان کا اور خرلاچی کا اور چپن کے راستے ہیں، مطلب یہ 2400 کلومیٹر کی پوری جو سرحد ہے، مطلب یہ سارا راستے تو اور بھی ہیں اور میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ورنہ دنیا میں جو یہاں سے پاکستان سے یا ایون افغانستان سے آپ جہاں کوئی کاروباری لوگ ہیں، آپ پیسے کرنسی آپ بھیجوانا چاہیں تو آپ دبئی سے UAE سے بیٹھ کر آپ ہر جگہ پہ آپ کر سکتے. لیکن یہ سر یہ جو میں آتا ہوں اسی بات کہ پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ میں یہ سر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے جو نگران حکومت نے جو پالیسی لی ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے، اسمگلنگ بند ہو گئی ہے. جو اسمگلنگ تھا بہت سارے، ایک تو نگران حکومت کی بات نہ کریں، بہت ساری چیزیں تو پکڑی گئی ہیں. نگران حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے. کاکڑ صاحب کو آپ نگران وزیر اعظم نہیں مانتے؟ نہیں، کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم، دیکھیں ان کا ایک مینڈیٹ تھا کہ انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا تھے، تو 90 دن تک تو اس کو مانا جائے گا، مینس 26 نومبر تک تو یہ قانونی طور پر یہ نگران رہیں گے. لیکن جو آپ کے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئی، وہاں پر کیا ہوا؟ کل کو یہاں پر انتخابات نہیں ہوگی، ان کی تمام جتنی سٹیٹس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے گا. اور یہ جو اقدامات پاکستان نے اٹھانے شروع کیے، کاکڑ صاحب کی بس کی بات نہیں ہے.
کاکڑ صاحب کو کیا پتا کہ ہم نے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ حافظ صاحب دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے روزانہ کے حساب سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جا کر لوگوں کو مل رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دے رہے ہیں، لیکچر دینے جاتے ہیں اور پورا ستیہ ناش کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ طلباء جو ان سے سوالات کرتے ہیں صاحب اتنے اہم نہیں ہے کہ ہم اس پر پروگرام ان پہ نہ کریں۔ میں آرمی چیف صاحب کی پالیسی کاکڑ صاحب کو آرمی چیف صاحب کی ان کو پالیسی رہنے دے کہ اپنا سی وی مضبوط کرے، یا جو ان کی پی آر ایکٹیویٹی ہے، پی آر سٹنٹ ہے، تو وہ کرے، بس اس کو وہ اپنا کام کرے۔ پی آر شپ فارمز کے طور پر کام چلا رہے ہیں۔ میں پاکستان میں جو اس وقت جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر ریاست کا، ہر ملک کا حق ہے، جس طرح یو کے میں ہے، 100% جس طرح امریکہ میں ہے کہ اگر کوئی انلیگل امیگرینٹس ہیں یا کوئی اس طرح انلیگل لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کارروائی کرتے ہیں۔ وقاص صاحب اس پہ تو ہم نے پروگرام کی شروع کی، اس سے میں بھی کہا، پھر کہیں گے کہ کوئی آپ کے ملک میں قانونی بندہ ہو، غیر قانونی کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جی جی، قانونی بندہ بھی ہو، وہ قانون کے تابع رہ کے زندگی گزارے گا تو وہ رہے گا، نہیں غیر قانونی کام کرے گا تو آپ اس کو پکڑیں، جو پاکستان کا قانون ہے ان کو سزا دیں یا اس کو اپنے ملک بھی واپس بھجوا دیں، چاہے وہ قانونی افغان بھی ہو، افغان کے علاوہ کوئی اور کسی اور ملک کا بھی ہو۔ ریاست کے قوانین مسلمہ ہیں۔ ابھی تک یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ بھی بگٹی صاحب نے کہا کہ صرف افغانوں کے حوالے سے نہیں، لیکن ٹی ٹی پی تو صرف افغانستان کا مسئلہ ہے، اور یہ چونکہ ایز اے ریئیکشن ٹی ٹی پی کے خلاف آیا، تو میرے خیال میں اس کی زد میں زیادہ تر افغانی آئیں گے، باقی تو میں نے میں وقاص صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا تھا پہلے بھی، ابھی بھی، کچھ عرصہ پہلے تک، کہ پاکستان میں افغانوں کی جو پاکستانی معیشت میں سالانہ کنٹریبیوشن ہے وہ دو مختلف فگرز آتی ہیں، 1/3 آف دا ٹوٹل پاکستانی اکانومی اس میں افغانیوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے 3000 ارب اور 5000 ارب کے فگرز آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی معیشت میں افغانوں کی 3 سے 5000 ارب کی کنٹریبیوشن ہے سالانہ ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، تو آپ دیکھیں کہ آپ جب ان سب کو چلتا کریں گے، ان کے کاروبار کو بند کریں گے، یہ چلے جائیں گے، آپ کا ایک بہت بڑا کیپٹل فلائٹ ہو جائے گا، آپ سے بہت زیادہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ کا فلائٹ ہو جائے گا۔ وہ پیسے تو نہیں لے کے جا سکتے نا، جو پالیسی آئی ہے، نہیں تو جو جن لوگوں نے جن افغانوں نے 45 سال محنت مزدوری کر کے یہاں پر بزنس امپائر کھڑی کر دی ہیں، مطلب یہ ان کا کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ دیا، حوالے کر دیں گے، جی فی سبیل اللہ آپ کے ہو گئے۔ ابھی تک تو کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، اور افغانستان میں چونکہ بینکنگ چینل نہیں ہے، بینکس بند ہیں، تو وہ کس طریقے سے ابھی تک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پراپرٹیز ہے تو افغانوں کی، جی نہیں، جب افغانوں کی ہے نا، کل سے جو افغان انلیگل ہیں ان کے سارے پھر ملا یعقوب نے کس طرح وسائل ہیں وہ ضبط کیے جائیں گے۔ سر یہ جو میں بتا دیتا ہوں نا عارف صاحب، یہ ہے کہ رضاکاران یہ جو لوگ ہیں، اچھا رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا۔ ایک غیر قانونی غیر ملکیوں سے متعلق یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، گرفتار غیر ملکیوں کو ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا، متعلق یہ جو جتنا بھی ان کے پاس جو پیسے ہیں یا جو ایسٹس ہیں تو وہ ان سے لے لیا جائے گا، وہ تو اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، صرف 50,000 روپے تک فی خاندان ان کو اجازت ہے، مطلب جو انہوں نے پاکستان میں کمایا اب یہ پاکستان کا ہو گیا۔ آپ ایسے بتائیں نا سر، یہ نگران وزیر داخلہ جو ہیں دیکھیں ان کی چھوڑ دیں نا، ان نگرانوں کی چھوڑ دیں، اور بھائی نگرانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نگرانوں کی کیا حیثیت ہے کہ یہ باتیں کریں اور یہ پالیسیز دیں؟ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں۔ میں صرف اسماعیل سے پوچھ لیتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ آج جو لوگ جا رہے تھے تو وہ کیا اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اسماعیل ہمیں سن رہے ہیں آپ؟ ملک اسماعیل سر، اچھا یہ جو آج لوگ جا رہے تھے، آپ نے پورے دن کوریج کی ہے، تو یہ ان کے ساتھ ان کے پاس جو سامان تھا اپنے ساتھ جو کہ لے جا رہے تھے، تو اس میں کیا چیزیں تھی؟ اس میں گھر کا سامان تھا، کوئی بستر یا اس طرح جو صندوق وغیرہ، اپنا جو سامان ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر کا، تو وہ تھا، یا صرف اور صرف فیملیز تھے اور سامان نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ چھوڑا بھی نہیں جا رہا تھا؟ اصل میں سر پورا دن جو ہم خیبر نیوز پہ یہ فوٹیج دکھا رہے ہیں نا، تو ان لوگوں کے پاس گھر کی مرغیوں سے لے کر جتنا بھی مال مویشی تھے، یہ چھوٹے چھوٹے جس طرح دمبے وغیرہ ہو گئے نا، یہ تھے خاص میں صندوق، بستر، چارپائی، یہاں تک کہ گھر کا پنکھے وغیرہ، جو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا ضرورت یا ہماری ضرورت بن سکتی ہے، خاص کر اپنے ساتھ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان میں بجلی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اپنے ساتھ سولر کا ایک شیشہ وغیرہ وہ بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل میں مین مسئلہ سر اگر میں بتاؤں ان لوگوں کے لیے، کہ جب ہم نے ان لوگوں سے بات کی کہ آپ لوگ اپنے ساتھ یہ سامان وغیرہ لے کے جا رہے ہو، تو ان لوگوں نے 2-3 بات ایسی کہی سر کہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ افسوسناک ہے، میری اگر مجھ سے پوچھا جائے نا،
کہ ہمارے پاس جو گھر تھے یا ہم نے کسی اور کی ملکیت میں گھر لیا تھا تقریباً 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا، جب سے یہ لوگوں کی یہ آواز آئی ہے کہ آپ نے 31 اکتوبر کو جانا ہے تو ہم وہ گھر 2 لاکھ پہ 3 لاکھ پہ بہت سے پراپرٹی ڈیلر ہم سے بھاگ گئے کہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، تو وہ کہتے یہ بیانیہ لے لو. تقریباً مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا ایک گھر ہے چھوٹا سا جو ان لوگوں نے لیا ہوا، تو پراپرٹی ڈیلر نے 2-3 لاکھ اس کو دے دیا اور وہ پیچھے سے بھاگ گیا. ایک یہ ایشو ہے سر. بہت سے لوگوں کے پاس جو زیورات خاص کر افغانی لوگ چاندی یا سونے کے، تو ان لوگوں نے اپنے زیورات مثال پہ طور پیتول آج کر 2, 2.5, 3 تک لوگ لیتے، 1 لاکھ پہ 50,000 پہ 30,000 پہ جو میں ان لوگوں سے بات کی نا وہ بھی لیے. اچھا کچھ اپنی ضرورت کے سامان خاص کر اس کو لوگوں کو معلوم ہے کہ ادھر بجلی کا سسٹم نہیں ہے تو سولر پنکھا یہ بالٹی وغیرہ، پھر کھانے کے لیے اپنے ساتھ یہ چولہا وغیرہ، بستر ہے، چارپائیاں، خاص کر الماریاں، یہ قسم کی چیز اپنے ساتھ لے گئے اور وہ چیزیں بیچ دی کیونکہ ان لوگوں کو کرایہ بھی دینا ہوتا ہے نا وقاص صاحب. کیونکہ یہاں پہ جو کیمپ لگائے ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو خیبر پختونخوا کے نہیں ہو، وہ باہر کے لوگ ہیں، لیکن رضاکارانہ طور پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو سب پنجاب وغیرہ سے، وہ تو کوئٹہ یا اور بارڈر سے تو نہیں جا سکتے، تو لازمی بات ہے وہ وہاں سے جائیں گے. ان لوگوں نے کرایہ دینے کے لیے ٹرانسپورٹر کے جو لوگ ہیں، کسی نے بالیاں دی، کسی نے انگوٹھی دے دی کہ تاکہ یہ کرایہ پورا کرے اور وہاں پہ جائے. عجیب سا صورتحال ہے وقاص صاحب. لیکن میں ادھر خود دیکھ رہا ہوں نا کہ ابھی موسم جو ہے نا ٹھنڈا ہو گیا ہے، مجھے خود سردی لگ رہی ہے، لیکن یہ لوگ بغیر اس کے انتظامات نہیں ہے کیونکہ ادھر تو ایجنسیوں والے یا سیکورٹی ایجنسیوں والے چھوڑتے نہیں کہ ان لوگوں سے آپ نے بات بھی نہیں کرنا کیمرے کے سامنے. تو وہاں پہ 2-3 یہ اپنے ساتھ لکڑیاں وغیرہ لائے ہوئے، کچھ لوگوں نے یعنی آپ سے کہنا ہے کہ جو سامان ہے گھر کا آج کی تاریخ چونکہ آخری ڈیٹ ہے ڈیڈ لائن کی، تو کل سے پھر یہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن آج آپ کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جن کے پاس، اس میں تو ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس POR کارڈز یا ویزے تھے، یعنی سارے جن سے آپ نے بات کی تو ان کے پاس دستاویزات نہیں تھے. کیا دستاویزات رکھنے والے یا POR کارڈز رکھنے والے ان کو بھی واپس کیا جا رہا ہے یا انہوں نے بھی شکایت کی ہے، یا سارے جو آج جا رہے تھے تو وہ انلیگل تھے؟ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس POR کارڈ تھے تو وہ کسی کا 2 مہینے پہلے ایکسپائر ہوا تھا، کسی کا سال پہلے ایکسپائر ہوا تھا. دوبارہ وہ لوگ یا الزام ہو یا ٹھیک ہو ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن وہ لوگ کہہ رہے کہ آج سے 4 مہینے پہلے ہمارا POR کارڈ ایکسپائر ہوا تو ہمیں رینیول کے لیے وہ نہیں دیتے، وہ کہتے کہ آپ نے پاسپورٹ سے آنا ہے. بہت سے لوگ یہ اس کے تقریباً کسی کا 5 دن ہوئے کہ وہ ایکسپائر ہوا ہے. لیکن اصل میں یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا یہاں پہ میں یہ سارے ان علاقوں کے لوگ ہیں جو پنجاب وغیرہ میں رہتے ہیں، ایبٹ آباد وغیرہ میں، یا خاص کر وہ غریب لوگ ہو جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، وہ ڈر رہے کہ کیونکہ لوگ ہمیں پناہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہم بائی ایئر جا سکتے، نہ اپنے ساتھ سامان، اور کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے. تو جو لوگ ڈر کے مارے غریب لوگ ہیں وہ آج جا رہے ہیں گھروں کا سامان بیچ کے، سونا بیچ کے، کیونکہ کرائے بھی دینا ہے، وہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن ادھر ان لوگوں کو سر ایک مسئلہ اور بھی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے دکھا بھی دیا کہ باب خیبر سے لے کر کچھ رنگ روڈ پہ، کچھ باب خیبر پہ، اور 2 حادثات بھی ہوئے. میں وہ لازمی آپ کو سر کہوں گا کہ ایک حادثہ کل رات کو ایک بچہ پیدا ہوا، وہی ٹائم وہ فوت بھی ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پہ اسپتال کی انتظامات نہیں تھی. پھر رات ہی کے دن یہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ جس میں 15 افراد زخمی ہوئے، لیکن اسپتال ادھر نزدیک نہیں تھا کیونکہ روڈ کے ایک سائڈ پہ بڑے بڑے کنٹینر ہے اور کچھ وہ اور لوگ بھی ہے جو یہ سامان وغیرہ درآمدات اور برآمدات والے جو ہے نا ٹرانزیکشن والے، وہ لوگ بھی ہے. لیکن اسپتال کی نہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہ چلے گئے. ابھی بھی سر
اگر ادھر کے لوگ یہ کیونکہ یہ روڈ کے نزدیک لوگ بہت کم آباد ہیں نا, کچھ پہاڑوں میں رہتے, تو انسانیت کے ناطے کچھ لوگ اپنے ساتھ کھانا وغیرہ. ابھی میں پولیس والوں سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک واش روم ہے جس میں ہم نے باری باری سے لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ ادھر اپنا ضرورت پوری کرو. کھانے کا ان کے پاس کوئی سسٹم وغیرہ ہے نہیں, لیکن کیونکہ ان کے پاس جتنے پیسے بھی تھے کچھ تو گاڑی والے لے گئے, کچھ ان لوگوں کے پاس ٹینشن بھی. اچھا سر, ایک اور بہت اہم ایشو یہ بھی ہے نا کہ جب یہ سامان والی گاڑیاں جو افغانستان تجارت کی غرض سے جاتی ہے یا افغانستان سے پاکستان تک, تو ان کے لیے ادھر NLC والے اور اس کے ساتھ کسٹم والے اپنا ایک کانٹے پہ ایک ٹیکس اس کی ہوتی ہے جو لیگل کچھ لوگ کہتے ہیں 1500 ہے, لیکن 3000 تک یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے یہ ٹیکس دیتے. لیکن ان لوگوں کو, بہت سی گاڑیوں والوں کو جس کو معلوم نہیں تھا, تو ان لوگوں سے وہ 3000 روپے بھی گاڑیوں والے لے گئے. اس کو بولتے وہ لوگ تو کہتے ہم تو مسافر ہیں, ہم تو جانے والے ہیں. ملک اسماعیل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. لیکن عارف صاحب یہ کچھ ایشوز ہیں, یہ میں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی یہ ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی لوگ, کچھ لوگ افغان ہیں جو بھی ہیں مسلمان ہیں اور انسان ہیں, اگر وہ تکلیف میں ہے تو کم سے کم ان کی تکلیف کا غلط فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, اس کے بعد پھر آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور یہ عارف صاحب, یہ جو حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے ڈیڈ لائن کے حوالے سے, تو آج آخری دن ہے اور کل سے جو دوسرا فیز ہے اس پالیسی کا تو پھر وہ شروع ہو جائے گا. جتنے بھی اللیگل یا غیر قانونی غیر ملکی ہیں, فورنرز ہیں, تو ان کو پکڑ کر سینٹرز میں لے جائے گا اور پھر ان سینٹر سے ڈپورٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے آج جو نگران حکومت ہے, تو انہوں نے نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو سختی سے تاکید کی ہے کہ پولیس یا جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ کسی بھی طرح یہ جو واپس جانے والے لوگ ہیں, جو مہاجرین ہیں, جو افغانز ہیں, تو ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کیا جائے تاکہ یہ جائیں تو پھر ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اس حوالے سے آج جو وزیر داخلہ صاحب ہیں, نگران وزیر داخلہ بگٹی صاحب, تو انہوں نے بھی اس حوالے سے تاکید کی ہے کہ بلکہ یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے ہراسمنٹ کا یا تشدد کا یا پیسے لینے کا, جو بھی ہے اللیگل اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کا ذمہ دار اس ڈسٹرکٹ کا DPO یا جو پولیس اعلیٰ اہلکار ہیں, آفیسر ہیں, تو پھر ان کو ذمہ دار ٹھہرا جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں جن کے پاس جو ڈاکومنٹس نہیں ہے, PR کارڈز یا ویزا وغیرہ, تو صرف ان کو پکڑا جا رہا ہے. اور جن کے پاس PR کارڈز ہیں یا ویزے ہیں, لیگل ڈاکومنٹس ہیں, تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں, نہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جائے گا. عارف صاحب, یہ جو پالیسی ہے حکومت کی جانب سے تو بالکل کلیئر کٹ ہے. اس میں یہ بار بار یہ جو متعلقہ پولیس اہلکار ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں ماتحت, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے مین ہینڈلنگ نہ کریں, میل ٹریٹمنٹ نہ کریں, اور ان کو عزت کے ساتھ آپ واپس کریں, ان کو سہولیات دیں, ان کو آپ ان کے ساتھ جو رویہ ہے, جو آپ کا برتاؤ ہے وہ نرم رکھیں. تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں پولیس کی جانب سے, عام لوگوں کی جانب سے, جس طرح ڈرائیور ہے ٹرانسپورٹ والے, وہ تو پولیس نہیں ہے, وہ تو حکومت و ریاست نہیں ہے, وہ تو میں اور آپ ہوں, یہ عام لوگ ہیں. اگر ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو پھر اس کا جو الزام ہے میرے خیال میں پھر ریاست کو نہیں, پھر ہم بحیثیت قوم ہمیں خود یہ الزام لینا چاہیے. اور یہ بدقسمتی ہوگی ہماری کہ ہم اس سخت وقت میں بھی, اور یہ جو ایک مشکل لمحہ ہے, اور یہ جو یہ کہ مشکل لمحہ اور یہ مشکل حالات ہر قوم پہ آ سکتے ہیں, تو ہم اس سے بھی ہم بدقسمتی سے ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا جو فیصلہ ہے, یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ UK ہے, یعنی یونائٹڈ کنگڈم, امریکہ یا یورپ میں اس طرح کے قوانین ہیں کہ جو لوگ اللیگلی آتے ہیں وہ واپس کرتے ہیں. امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ مسئلہ ہے, اور میکسیکن جتنے بھی آتے ہیں اللیگل تو پھر وہ واپس کرتے ہیں. اور کینیڈا اور امریکہ نے ابھی ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو ان کو واپس کیا جائے گا. اگر امریکہ سے کوئی کینیڈا آتا ہے تو اس کو بھی واپس کیا جائے گا, اور کینیڈا سے کوئی امریکہ جاتا ہے امیگریشن کے لیے یا اسائلم کے لیے تو ان کو واپس کیا جائے گا. تو یہ تو ہر ملک کا حق ہے.
اور یہ جو حکومت جو جس طریقے سے ہمیں خبریں آ رہی ہے جو نیت ہے تو اس پر بھی تو شک نہیں کیا جا سکتا. یہ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اگر صاحب میں آپ کے اس 3 بنیادی نکات آپ کے سوال پہ، اول تو یہ ہے کہ کاکڑ صاحب نے اور سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ پولیس کا برتاؤ اچھا ہو، ان کے ساتھ تشدد نہ ہو، تو انہوں نے کہہ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے مان لیا. یہ سادگی کی انتہا ہوگی. یہ ریاست میں ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جی تو پھر وہ اپنے ریٹ کو قائم کرے. ان کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک افغان مہاجرین کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ان پر تشدد بھی ہوا ہے، ان کو ٹیررائز بھی کیا گیا ہے. کیا یہ انسیڈنٹس آپ کے کاکڑ صاحب کے اور بگٹی صاحب کے پاس یہ ان کے ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ کراچی میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا، پختونخوا اور ملک کے دیگر پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں کیا ہوا؟ یہ تو ہو چکی ہیں. یہ کارروائی کب کریں گے کہ جن پولیس والوں نے یا آپ کی جن دیگر اداروں نے ان افغانوں کو جاتے جاتے ایکسپلائٹ کیا، ان کو ٹیررائز کیا، ان کو دبایا، تو ہم نے تو کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں دیکھی. وقاص صاحب یاد رکھیں، جب آپ رینڈم کسی کو اختیار دیتے ہیں، رینڈم اختیار، یہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن میں دیکھ لیا. 9 مئی 10 واقعات کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ پولیس کو اختیار آ گیا. پولیس نے جا کے یہ نہیں دیکھا کہ کون 9-10 مئی میں ملوث ہے، کون نہیں ہے. اور اس طرح ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں انسیڈنٹس ہیں کہ لوگوں سے پیسے لی گئے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے پیسے لی گئے. پی ٹی آئی نہیں، عام لوگوں سے پیسے پی ٹی آئی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف تھا، میں عرض کر رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے لوگ جا کے، میں جانتا ہوں لوگوں کو جن سے پیسے لیے گئے، پولیس نے پیسے لیے. عام لوگ جن کا 9 مئی 10 سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، ان سے بھی پیسے لیے. اگر آپ نے یہی سیم رینڈم اختیار پولیس کو افغانیوں کے خلاف دے دیا، وہ لامحالہ ان لوگوں سے پیسے بھی لیں گے اور تشدد بھی ہوگا اور ان کے خلاف زیادتیاں بھی ہوں گی. تو یہ تو ایک ہے کہ وہ اصول بتائیں جن پر وہ خود عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں بھی نظر آئے. اب میرے پاس 2-3 منٹ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انور حق کاکڑ صاحب، نگران صاحب اور جو دوسرے نگران صاحب ہیں ہمارے کل کو چلے جائیں گے، بگٹی صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رٹ نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیتیں چیلنج ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے. میں وقاص صاحب دیکھیں، اس وقت آپ نے یو ایس، یو کے، دیگر ممالک کی مثال دی. میں اس پروگرام میں 10 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر افغان ہو، غیر افغان ہو، کوئی غیر قانونی شہری ہو، حکومت پاکستان کو حق حاصل ہے کہ یہ ان کو نکالے، ان کو گرفتار کریں. جو افغان ہو، دیگر ممالک کے لوگ ہوں، وہ جرائم میں ملوث ہو، ان کو قانون کے مطابق سزا دے. وہ دہشت گردی میں ملوث ہو، ان کو دہشت گردی کے تحت ٹرائل کرے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں. اب میں آتا ہوں، میں اہم مسئلے پہ اوپر آ رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو امارت اسلامی نے کیا، اس سائڈ سے کوئی اقدامات کیے ہیں جو لوگ جائیں گے اتنے لاکھوں کی تعداد میں، یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. دیکھیں ابھی وقاص صاحب میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. ہم نے پہلے کہا کہ دباؤ کی پالیسی ہے. حکومت پاکستان کی امارت اسلامی سے کچھ توقعات ہیں، کچھ خواہشات ہیں جو پاکستانی حکومت چاہتی ہے کہ وہ کرے. اس میں سر فہرست ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے کہ امارت اسلامی ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر جو حملے ہیں ان میں کردار ادا کرے کہ وہ بند ہو. اور میں اس نیریٹو سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا کہ امارت اسلامی کے آنے کے بعد حملوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ لوگ یہ بات جب وقاص صاحب کرتے ہیں تو آپ لوگ پاکستان کے پچھلے 20 سال کا تاریخ دیکھ لیں. آپ کے اس پشاور شہر کے بڑے بڑے شہروں میں ہولناک دھماکے ہوتے تھے، دہشت گردی کے ہولناک واقعات ہوتے تھے. ہم لاشیں اٹھا کے، یہ کس طرح آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ امارت اسلامی کے آنے کے بعد پاکستان میں دھماکوں کی تعداد میں شدت آ گئی ہے؟ نہیں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہیں. پہلے پبلک پلیسز میں تھی، اب امارت اسلامی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ذمہ داران اور امارت اسلامی ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، کچھ بیچ میں ذمہ داران بیٹھ جائیں. بالکل، دیکھیں ٹائم تو ختم ہو گئی. نہیں وقاص صاحب، وہ کیا، وہ جو مرور صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد، آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پروگرام جاری ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اچھا میں کہہ رہا ہوں 13 لاکھ کو بھی نکال دے، پیچھے 15-18 لاکھ اور کو بھی نکال دے، 30-35 لاکھ تمام افغانوں کو نکال دے.
افغانستان کا کیا کریں؟ پڑوسی تبدیل کر دے، اپنا جو جغرافیہ تبدیل کر دے، اس ملک کے ساتھ کیا کریں؟ اس کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، میں اس کا مستقل حل بتا رہا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ مستقل ویسے جو امارت اسلامی کی شکل میں وہاں پر حکومت، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ بالکل سوچنا چاہیے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی جو انہوں نے چھوٹ دی ہے وہاں پر جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ جو عام افغان تو ہے وقار وہ سفر ہو صاحب رہے یہ ہیں۔ باتیں تو ٹیبل پر بیٹھ کے، جب اب دیکھیں میں ایک عرصے سے آپ لوگ کے پروگرام اور مختلف پلیٹ فارمز پہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ بالکل، پاکستان اور افغانستان گزشتہ 7-8 مہینے سے ورسٹ ایور ریلیشنز میں ہیں، مطلب طالبان کا دوسرا سال شروع ہوا، ہمارے تعلقات کافی خراب ہیں، لیکن تعلقات بھی خراب ہیں، جی افغانوں کو بھی واپس بھجوا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ امارت اسلامی اپنے اندر 2-3 کیمپس بنا کے اپنے لوگوں کو آہستہ آہستہ اکاموڈیٹ کرے گی، لوگ جائیں گے بیڈ امپریشن کے ساتھ، ایک غلط سوچ کے ساتھ لوگ جائیں گے، خفا ہو کے جائیں گے 45 سال مہمان نوازی کے بعد۔ اس کے بعد کیا افغانستان ختم ہو جائے گا، امارت ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد بھی ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو کیوں نہ مہاجرین کو جانے سے پہلے ہم بیٹھ کے پھر سے بات کریں۔ میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، لیکن صرف آخری بات جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کی ایشوز کو ایز اے اسٹوڈنٹ، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ امارت اسلامی کو مزید تقویت دے گی، یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تقویت دے گی اور اس کی دور رس نتائج ہوں گے، اور یہ پاکستان سنیں، پاکستان کے لیے ہم صحافی ہیں اور 25 سال سے 20 سال سے ان کو کور کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طور فائدے کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم اور افغان اور افغانستان ہم بھائی ہیں، ہم نے بھائیوں کی طرح رہنا ہے، پڑوسی نہیں ہے، صحیح ہے، دونوں طرف لیکن یہ جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے، تو یہ کاش یہ جو افغانستان کابل رجیم ہے وہاں پر جو ان کے جو بڑے ہیں، اگر وہاں پر یہ سوچ نہیں ہے، اگر وہاں پر یہ سوچ نہیں ہے، اگر وہاں پر پاکستانیوں کی نیاز مندی اور احسان مندی نہیں ہے، تو پھر یہ احسان فراموش ہوں گے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پھر افغانی میں کہوں گا پھر احسان فراموش ہوں گے، اگر نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا پاکستان کے لیے وہ نہ رکھے، یہ اپنے افغانوں کے لیے رکھے جو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی رکھنا پڑے گا۔ صحیح ہے، پاکستان نے 45 سال ان کو عزت دی ہے، ان کے لیے ہم نے گلی گلی میں یہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بھائیوں کی طرح۔ بہت شکریہ۔ ان کو پاکستان کا بھی نیاز مند اور احسان مند ہونا ہوگا، عوام کا بھی ہونا ہوگا، اور مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ کیسر افریدی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، ملک اسماعیل آپ کا بھی شکریہ۔